السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو اچھا، کل مجھے ایک سسٹر بول رہی تھی کہ یہ سالن کیسا ہے، دو سسٹر نے بول رہی تھی یہ بات، تو مجھے بتانا نہیں یاد رہا سسٹر۔ وہ سالن ایسا تھا کہ میری سوتن نے مطلب ہسبینڈ کی وائف نے بنائی تھی دال، تو وہ نمک مرچ کم تھے، ٹھیک ہے، اس میں مسالے کم تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ تم ایسا کرو، چکن کو بھون کے تیز مسالے ڈالو اور پھر اس کے اندر دال ڈال لو اور پک جائے گی تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا مسالہ۔ تو وہ تھا، وہ جب میں نے چکن بنایا تو پھر میری اینڈ میں سوتن ہی اس کو کر رہی تھی، اوپر سے چمچ کے ساتھ ایسے کر رہی تھی کہ چکن جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر اس میں دال ڈال دو۔ یہ اتوار والی صبح کی ویڈیو ہے۔ تو اب دو سسٹر نے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو میں نے کہا چلو ابھی بتا دوں، ابھی 5 ہونے والے ہیں صبح کے۔ اور ایک اور سسٹر ہے میری کزن ہے، کل پوچھ رہی تھی کہ میں اتنی صبح صبح ہانڈی روٹی کیسے کر رہی تھی 4 بجے صبح کے۔ تو کیا پتہ کئی اور بھی سسٹر یہی سمجھ رہی ہوں، سسٹر میں وائس اوور اس ٹائم کر لیتی ہوں اور ویڈیو بعد میں لگا لیتی ہوں، کیونکہ ویڈیو کا کوئی پتہ نہیں ہوتا میرا، کیونکہ دوسرا ولاگنگ کا چینل تو ہے نہیں کہ میں ساتھ ساتھ چلو بولتی رہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں، میرا وہ چینل نہیں یار۔ میں تو یقین کرو میرا تو آج دل ہی اداس ہو گیا، ایک دم چینل بہت اچھا جاتا ہے، ایک دم ویوز بالکل 200-300 پہ آ جاتے ہیں اور ایرو سب نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ابھی میرا یقین کریں دل ہی نہیں کر رہا ویڈیو ڈالنے کو۔ لیکن اچھا، آپ میں سے کوئی نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا کسی اور کے ساتھ۔ تو میں کچھ سسٹر میری کہتی ہیں کہ میں واقعی جو بات بھی کرتی ہوں نا اسکرپٹڈ نہیں ہوتی، وہ میری اپنی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ اکثر خواتین وائس اوور والی اسکرپٹڈ باتیں کرتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن میں نہیں کرتی۔ پھر جب یہ ایسے حالات ہوتے ہیں چینل کے، پھر میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسی باتیں بھی کروں، کچھ مشورے لوں، کچھ دوں، لیکن کچھ سسٹر کو وہ چیزیں بھی پسند نہیں آتی۔ اچھا سسٹر، مجھے نا انگلش میں کمنٹس نہ کیا کریں، اردو میں کیا کریں، مجھے انگلش بالکل بھی نہیں آتی پڑھنی سمجھنی، ٹھیک ہے؟ آج میرا یقین کریں میرا اتنا دل اداس ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری نا ساری زندگی، مطلب ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری ساری زندگی نا دوسروں کو خوش کرنے میں گزر جاتی ہے، بھلے وہ بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، کچھ بھی ہے نا، ہم دوسروں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ لوگ تو خوش نہیں ہوتے نا اس چیز سے، اور یہ بات ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نہیں خوش ہوتے۔ بس ہمارا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو خوش کرنا اور ویسا بن جانا۔ کبھی ہم شوہر کو خوش کرتے ہیں، کبھی سسرال کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو خوش کرو، رشتہ داروں کو خوش کرو، اور آخر میں خود کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم دوسروں کو خوش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ تم بھی خوش ہو یا نہیں ہو۔ یقین کریں بس زندگی اسی ڈگر پہ چلی جا رہی ہے، اور پھر سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے کہ دوسروں کو خوش کر لینا اس دنیا کا۔ یقین کریں بہت بڑا امتحان ہے، میں نے یہ دیکھا ہے نا، ویڈیوز بنا کے، ویڈیوز ڈال کے، کوئی کہتا ہے سسٹر اپنی باتیں کرو، اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرو، کوئی کہتا ہے سسٹر یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ سب کو خوش کر لینا، کبھی بھی کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اگر آپ سسرال میں ہیں نا، یقین کریں ایک طرف اپنی ساس کو خوش کر لیں گی، دوسری طرف نند یا جٹھانی ناراض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی بات۔ اگر شوہر کو خوش کریں گے تو بچوں کو نہیں خوش کر سکیں گے، وہ بھی آپ سے نہ خوش ہوں گے۔ مطلب کہ یہ کھیل کبھی نہیں ختم ہوگا، کبھی بھی نہیں ختم ہوگا، یقین کریں۔ اذان شروع ہو گیا، پھر میں کرتی ہوں آپ لوگوں سے بات۔ اور پھر ہم عورتوں کی سب سے بڑی پتہ کیا کمزوری ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے نا اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ اس کو شاید غلطی بھی کہہ سکتا ہے بندہ۔ جیسے میں نے پہلے بھروسے میں آ کر شادی کی، پھر
رینٹ کا گھر چھوڑ کے یہاں آئی، اب ایک اور بات ماننے کے لیے تیار ہو رہی ہوں کہ ٹھیک ہے اسی گھر کے اوپر آپ گھر بنائیں، اور یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہوگا، کل کو مجھے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں، اپنی پسند کے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں پہ قربان کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید خوشی مل جائے گی، لیکن یہ سوچتے سوچتے نا ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، خوشی کہیں نہیں ملتی، یقین کریں۔ اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ہماری قدر کرے گا کہ چلو اس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے کتنا کچھ کیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں، کچھ بھی نہیں، آگے سے بس خاموشی ملتی ہے، بلکہ الٹا سننے کو ملتا ہے تم نے کیا کیا ہے، تم کرتی کیا ہو، تم نے تو کبھی کیا ہی نہیں۔ اور پھر دوسروں کو خوش کرتے کرتے نا ہم اپنی اہمیت کم کر دیتے ہیں، اور یہ سوچنے لگتے ہیں شاید میری کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن یہ بھی ہے نا پیاری بہنیں کہ اگر ہم اپنی قدر نہیں کرتے نا دنیا بھی ہماری قدر نہیں کرتی، یہ چیز تو میں نے سیکھی ہے ادھر آ کے۔ ڈھیڑ بن جاؤ بس، مجھے کمنٹس آیا تھا کہ ہاں سسٹر آپ کام نہ کیا کرے ڈھیڑ بن جائے، ڈھیڑ بن جاؤ، یقین کریں دوسروں کو خوش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی عزت اور سکون کے بدلے میں نہیں، ڈھیڑ بن جانا چاہیے۔ سب سے ہماری بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ ہم نہیں کہنا نہیں سیکھتے، اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم نہیں کہنا سیکھ جائے دوسروں کو، لیکن ہم نہیں کہتے، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم ہر چیز پر ہاں کر دیتے ہیں۔ کرتے ہو نا آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہو کہ لازمی بات ہے، اب بھی میں یہ باتیں سوچ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ آج وائس اوور میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، پھر میرا دل اداس تھا، یہ ایک میری دنیا ہے، اس سے میری سوتن کو، میری ہسبینڈ کو، کسی کو بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں ہسبینڈ پوچھتے رہتا ہے تمہارا چینل صحیح نہیں چل رہا یہ وہ، لیکن کوئی لینا دینا نہیں، یہ میری اپنی دنیا ہے، اس میں آپ لوگوں کے لیے آتی ہوں، آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے آتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے آگے سے اچھا رسپانس نہ ملے تو پھر دل نہیں کرتا میں ویڈیو بناؤں۔ یقین کریں صحت ہو نہ ہو، اجازت دے نہ دو، لیکن پھر بھی ویڈیو ڈالنی لازمی ہوتی ہے، اگر نہیں ڈالو گے تو اپنا نقصان اپنے بچوں کا جن کے لیے میں کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رہنا ہے مجھے اور میرے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ نا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہنا ہی اصل میں اپنی عزت اور اپنی خوشی کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ ہم نہیں کہہ دیں دوسروں کو۔ یقین کریں ایک عورت جو صبح سے شام تک خدمت کرتی ہے، بات شوہر کی کرتی ہے، اکثر نندوں کی بھی کرتی ہے، اب یہ میری نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کی بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے اسکول، ساس کے لیے دوائیاں، نند کے کام، ان کی شاپنگیں، ان کے کام، آخر میں رات کو جب تھک کر بیٹھتی ہے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا دن کیسا گزرا، تو پھر عورت یہ سوچتی ہے کہ اب میری کوئی زندگی نہیں، ہم دوسروں کو خوش کرتے اپنی اصل خوشی کو بھول گیا ہے۔ یقین کریں دوسروں کو خوش کریں لیکن اپنی خوشی کو نہ بھولیں، دوسروں کے لیے قربانی دے لیکن اپنی عزت نہ قربان کرے۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں لیکن اپنی مسکراہٹ کو نہ کھوئیں۔ یاد رکھیں کہ ہم قیمتی ہیں، آپ کی خوشی بھی اتنی ضروری ہے جتنی دوسروں کی، اگر آپ خوش نہیں تو آپ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، سب سے پہلے ہمیں خود کو خوش رکھنا ہوگا تو پھر ہم دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے، لیکن ہم خوش ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بات میں دل پہ لے لیتی ہوں، ذرا سی بات دل پہ لے لیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ پہلے بہت بڑے بڑے مقابلے بھی کیے ہیں میں نے، مطلب ساس ہوتی تھی، سسرال تھا بڑا، سب کچھ تھا، بڑے بڑے مقابلے بھی کی، کوئی کچھ کہتے تھے میں کہتی تھی خیر ہے۔ اچھا میرا ماننا ایک ہی تھا، میں کہتی تھی اگر ساس آپ کی برائی کرتی ہے نا آپ کے شوہر کے سامنے تو وہ خود اس کی نظروں میں گر رہی ہوتی ہے، آپ نہیں برائی کرنا، یہ میرا ماننا تھا کہ اگر بیٹا گھر میں آئے تو ساس شروع ہوگی نا یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی، اس سے بیٹے کی نظر میں ماں کی ویلیو کم ہوگی کہ ہر ٹائم میری بیوی کے خلاف کرتی ہے۔ لیکن میرے تجربے نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ بیٹا کبھی بھی ماں بھلے اس کی بیوی کو برا بلا کے گالیاں دے، غلط الزام لگائے، بیٹا کبھی بھی ماں کو غلط نہیں کہتا۔ میں ہمیشہ چپ رہتی تھی،
کہ میری ساس میرے ہسبینڈ کو بتاتی رہتی تھی ایسی 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 ہے. میں کہتی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میں ایسی نہیں ہوں، تو چلو میں کیوں، اگر وہ بھی بھڑکائے گی میں بھی اندر آئے گا تو بھڑکاؤں گی، مطلب گھر میں آئے گا جب ہسبینڈ، تو میں ہسبینڈ کی نظر میں گر جاؤں گی، تو میں کیوں کروں اس کے خلاف باتیں. لیکن مجھے چیز الٹی پڑی ہے یار، میں واقعی میں نہ کر کے بھی گر گئی، میں بری بن گئی. اور ماں نے کانوں میں ڈال آپ کی بھی سانسیں ایسی ہوں گی، لازمی بات ہے، کانوں میں ڈال کے آپ کے خلاف کر دیا ہوگا، اور آپ جب بولتی ہو تو آپ بری بن جاتی ہو. تو میں کہتی تھی بولنا ہی نہیں چاہیے، عورت کو برا بننا ہی نہیں چاہیے، لیکن عورت ہر حال میں بری ہوتی ہے، بری بنتی ہے، ساس نند کچھ بھی کر لیں. خیر چلے چلتی ہوں میں، بہت ٹائم ہو گیا، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا. تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا، اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو مجھے کمنٹس میں پلیز لازمی بتایا کریں میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، اس سے میری بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی. اگر میں دوسری ولاگنگ کروں نا، دوسری کرتی ہوتی تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میں یہ والی وائس اوور والی ولاگنگ کرتی ہوں، اس لیے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. پہلے آپ بتاتے تھے تو میں نے کتنی باتوں کے جواب دیے ہیں، میں کس ٹاپک پہ بات کیا کروں آپ نے لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ.